بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد کے لغوی معنی حسد کا لفظ حسدل سے بنا ہے، جس کے معنی چیچڑی، جوں کے مشابہ قدر لمبا کیڑا ہے۔ جس طرح چیچڑی انسان کے جسم سے لپٹ کر اس کا خون پیتی رہتی ہے، اسی طرح حسد بھی انسان کے دل سے لپٹ کر گویا اس کا خون چوستا رہتا ہے، اسی لیے اسے حسد کہتے ہیں۔ کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، چاہے مجھے حاصل ہو یا نہ ہو، یہ ایک ایسی باطنی اور روحانی بیماری ہے جو انسان کے سینے میں کینہ، بغض اور کھوٹ کا بیج بو دیتی ہے، جس سے انسان کے تمام نیک اعمال تلف ہو جاتے ہیں اور اس سے عمل صالح کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ معاشرتی زندگی کے حوالے سے مختلف مواقع پر ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حسد، کینہ، بغض اور ان جیسی دیگر باطنی اور روحانی بیماریوں سے بچنے کی ہمیشہ تاکید فرمائی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و اتفاق، موافقت و یگانت اور بھائی چارگی کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، نہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھو، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حسد نیکیوں کے نور کو بجھا دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تو اتنے میں ایک انصاری آئے جن کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے، اور انہوں نے بائیں ہاتھ میں جوتیاں لٹکا رکھی تھی۔ اگلے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی، تو پھر وہی انصاری اسی طرح آئے جس طرح پہلی مرتبہ آئے تھے۔ تیسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی ہی بات فرمائی اور وہی انصاری اسی حال میں آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اس انصاری کے پیچھے گئے اور ان سے کہا، میرے والد صاحب سے جھگڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ مجھے اپنے ہاں 3 دن ٹھہرا لیں۔ انہوں نے کہا کہ ضرور۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے تھے کہ میں ان کے پاس 3 راتیں گزار دیں، لیکن میں نے ان کو رات میں زیادہ عبادت کرتے ہوئے نہ دیکھا۔ البتہ جب رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی تو بستر پر اپنی کروٹ بدلتے اور تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے اور نماز فجر کے لیے بستر سے اٹھتے۔ جب بات کرتے تو خیر ہی کی بات کرتے۔ جب 3 راتیں گزر گئیں اور مجھے ان کے تمام اعمال عام معمول ہی کے نظر آئے اور میں حیران ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت تو اتنی بڑی دی، لیکن ان کا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، تو میں نے ان سے کہا، اے اللہ کے بندے، میرا والد صاحب سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، نہ کوئی ناراضگی ہوئی، اور نہ میں نے
انہیں چھوڑنے کی قسم کھائی ہے، بلکہ قصہ یہ ہوا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں 3 مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، اور تینوں مرتبہ آپ ہی آئے۔ اس پر میں نے سوچا کہ میں آپ کے یہاں ٹھہر کر آپ کا خاص عمل دیکھوں اور پھر اس عمل میں آپ کے نقش قدم پر چلوں۔ میں نے آپ کو کوئی بڑا کام کرتے ہوئے تو دیکھا نہیں، تو اب آپ بتائیں کہ آپ کا وہ کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس درجے کو پہنچ گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ انہوں نے کہا میرا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، وہی اعمال ہیں جو تم نے دیکھے ہیں۔ میں یہ سن کر چل پڑا۔ جب میں نے پشت پھیری تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا میرے اعمال تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، البتہ یہ ایک خاص عمل ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے، اور کسی کو اللہ نے کوئی خاص نعمت عطا فرما رکھی ہو تو میں اس پر اس سے حسد نہیں کرتا۔ میں نے کہا اس چیز نے آپ کو اتنے بڑے درجے تک پہنچا دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 شخصوں کے سوا کسی پر حسد کرنا جائز نہیں، ایک وہ شخص کہ جس کو حق تعالی شانہ نے قرآن شریف کی تلاوت عطا فرمائی ہو اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کو حق سبحانہ و تعالی نے مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی ہو اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہو۔ اسماعیل بن امیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے آدمی عاجز نہیں، نمبر 1 بدشگونی، نمبر 2 بدزنی، نمبر 3 حسد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی سے تجھے نجات اسی طرح مل سکتی ہے کہ تو اس پر عمل ہی نہ کر، اور بدزنی سے تجھے نجات اسی طرح مل سکتی ہے کہ تو اس کے بارے میں بات ہی نہ کر، اور حسد سے تجھے نجات اسی طرح مل سکتی ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کی برائی کے پیچھے مت پڑ۔ مضارب بن حزن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل پر کس چیز نے ابھارا، تو آپ نے فرمایا کہ حسد نے۔ امام ابن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کیا گیا، یعنی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کیا، اور یہی وہ پہلا گناہ ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی پر حسد کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بنو عذرا نامی قبیلے میں ایک اعرابی بدو کو دیکھا جس کی 120 سال عمر تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری اتنی لمبی عمر کا راز کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ابھی تک باقی زندہ ہوں۔ رجا بن حیا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو کوئی موت کو اکثر یاد کرتا ہو وہ حسد اور خوشی کو ترک کر دیتا ہے۔ سفیان بن عینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کینہ حسد ہی کو کہتے ہیں، جو اس سے نکلے وہ شر ہے اور جو اس میں باقی رہے وہ کینہ ہے، اور جس شخص میں حسد نام کی ذرہ سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ صحیح سلامت نہیں رہ سکتا۔ حسد مفرد بیماری نہیں ہے بلکہ بہت سی روحانی بیماریاں مل کر
حسد کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں، لہٰذا اس کے نقصانات بھی بہت سارے ہیں، اور یہ ہمارے دین، دنیا اور آخرت، شخصیت اور معاشرے پر بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دل میں لوگوں کے لیے حسد کے جذبات کے بجائے رشک کے جذبات پیدا فرمائیں، آمین۔ الغرض حسد، کینہ، بغض اور کھوٹ یہ ایسی باطنی اور روحانی بیماریاں ہیں جو اول تو انسان کو نیک اعمال کی طرف راغب ہی نہیں ہونے دیتی، بلکہ الٹا پہلے سے جو نیک اعمال اس نے کیے ہوتے ہیں ان کو بھی ضائع کر دیتی ہے، اور اسی طرح رفتہ رفتہ انسان اعمال صالح سے دور ہوتے ہوتے معاصی اور گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے عمل صالح کی توفیق چھین لیتے ہیں اور وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد، کینہ، بغض جیسی روحانی بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔